ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں پروگرام کا آغاز کس طرح سے کروں. پاکستان میں چاہنے والے پسند کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کاروبار کا بزنس کا پروگرام ہے. میں سب سے پہلے تو اپنے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم بزنس کے لیے اور بزنس کے موضوعات کے لیے جو ہمیں دیا ہے, اس سے اتنا بہترین ایک اپورچونٹی ملتی ہے ہمارے اپنے ناظرین کو بھی, ہمارے ملک کے لوگوں کو, بزنس مین کو, پولیٹیشین کو, سب کو پتہ لگتا ہے کہ بزنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ ساتھ ساتھ مجھے حیرانگی یہ ہے, کبھی کبھار میں اپنے پیشکار کو بھی کہتا ہوں, کہتے ہیں بھائی اس بارے میں زیادہ بات نہ کریں, تو بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پروگرام بہت زیادہ مشہور ہے. خیر میرے پاس اتنا وقت تو نہیں, لیکن کل میں نے ایسے ہی سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پڑوسی ملک کے اندر پروگرام اتنا مقبول ہو رہا ہے, تو میں نے ریئیکشن ٹائم چیک کرنا تھا. یقین کریں ناظرین, یہاں میں نے نام لیا یوٹیوب چینلوں کا اور بلاگرز کا, اور وہاں سے جواب آنا شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے تو بھائی میں غالباً ان کا ایسا تاثر ہے کہ جناب ہم کو کسی کا چینل بند کروانا چاہ رہے ہیں یوٹیوب کا, تو ہم کسی کا یوٹیوب چینل بند نہیں کرائیں گے. ہماری تو شہرت میں, مشہوری میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ لگے رہو منا بھائی, لگے رہو, ہم تو اور مشہور ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, ہم آپ کا چینل کیوں بند کرائیں گے چودھری صاحب. اور جہاں آپ نے مجھے بھائی کہہ دیا, مجھے عزت دی, ہم بھی آپ کو صاحب کہہ کر عزت دیتے ہیں. آپ لگے رہیے, اچھی بات ہے, منطقی گفتگو ہونی چاہیے. اسی بہانے پاکستان کے انٹلیکچوئلز کا انڈیا کے انٹلیکچوئلز کے ساتھ ایک ڈائیلاگ شروع ہو گیا, اور نفرت کی فضا دور پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ بات چیت سے دور ہوگی. مجھے پتہ ہے یہاں پر کوئی بات چیت نہیں کرے گا, لیکن آپ کو پتہ ہے میاں منشا صاحب, who is equivalent to your مکیش امبانی in India, انہوں نے یہ بات کی ہے. ظاہری بات ہے ان کو کسی نے کہا ہوگا, یا وہ کسی کی اجازت کے بغیر, یا ہمارے ملک کے اندر جو ایک ایچلونز آف پاور ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ہندوستان کے ساتھ چل رہی. کس نے؟ میاں منشا صاحب نے کہا. تو اس کے معنی یہ, میاں منشا از equivalent to مکیش امبانی in India. ٹھیک ہے, یعنی one of the richest people in Pakistan. تو آپ ایسے تصور کر لیں کہ this is a dialogue and it is high time that both countries realize نفرتوں کا جب ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کو تھوڑا آپ ٹھنڈا کریں, بات چیت کریں. آپ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, محبت اور پیار کی بھی ایک زبان ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں مارتا زیادہ نہیں, مارتا کم گھسیٹتا زیادہ ہوں. مزہ آیا نا؟ اب سمجھ میں آئی عامر بھائی کیوں پریشان ہے. میں نے آپ لوگوں کو ہلا دیا سیما پار, تو میں اپنوں کا سمجھ گئے. آگے چلو, ٹائم نہیں ہمارے پاس, دوسرے موضوعات کے اوپر بات کرنی, اتنی بات کر لی, زیادہ اٹینشن بھی نہیں دیتے چیزوں کو. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب. میں سینیٹر کہنے والا تھا غلطی سے, تب تک ہو بھی جائیں کچھ عرصے میں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ, تھینک یو. سردار شوکت پوپلزئی صاحب, آج جس موضوع کے لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے وہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم کا دورہ چین ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی خاص معلومات نہیں ملی, سوائے یہ کہ کچھ امیجز ہم نے دیکھے کہ انہوں نے, یہ تو سرمائی کہہ رہے ہیں بھائی, سرمائی نہیں ہوتا, ہاں موسم سرما کے اولمپکس ہوتے ہیں یہ. تو یہ بیسیکلی موسم سرما کے اولمپکس وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے. سردار صاحب, اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتا ہوں. تعارف میں نے آپ کا کرا دیا, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مفصل گفتگو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. سردار شوکت پوپلزئی صاحب صدر ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب احمد چنائے صاحب ہمیں بذریعہ ٹیلی فون لائن جوائن کر چکے ہیں. گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں. سردار شوکت پوپلزئی صاحب, سوال آپ سے پہلے پوچھ چکا ہوں, اس لیے براہ راست آپ جائزہ پیش کریں کہ وزیر اعظم کا دورہ چین کیسا رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے وہ ڈائریکشن ایسی دی ہے کہ اس پہ بہت کچھ بولا بھی جا سکتا اور بہت کچھ نہیں بھی کہا جا سکتا, لیکن ایک دو چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ عرض کروں گا کہ پچھلے
کوئی 3 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ایسے پبلک میں ایسا پرسیپشن ہے کہ شاید سی پیک اللہ نہ کرے کچھ بند ہو گیا ہے یا کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. تو کیونکہ پرائم منسٹر کا وزٹ تھا, جیسے آپ نے کہا کہ پرائمرلی دا وزٹ واز ٹو اٹینڈ دی ونٹر اولمپکس, لیکن اس کے اندر کیونکہ ایک ڈپلومیٹک مشن تھا, پرائم منسٹر آف اے کنٹری واز وزٹنگ, تو بائی لیٹرل ریلیشنز اور سی پیک کے جو پینڈنگ ایشوز تھے جو ڈیو ٹو پینڈیمک 1-to-1 میٹنگ نہیں ہو سکی, ورچوئل میٹنگز ہوتی رہیں, ان کو فائنلائز کرنا تھا. اب وہ فائنلائز کہاں تک پورا ہوا میں سمجھتا ہوں ابھی تک گورنمنٹ نے اس کو اسپیل آؤٹ نہیں کیا مائنیوٹلی, جو پروفیشنل لوگ یا جو اس فیلڈ میں لوگ ہیں ان کو سمجھ آ سکے. اب اس کی 2 ایشوز تھے. ایک ایشوز تو ہے کہ چائنا کو کنسرن ہے کہ ان کے کچھ ریوالونگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ان کی کمپنیز کے, جو ابھی تک پاکستان ان کو کلیئر نہیں کر سکا, اور پاکستان کی خواہشات تھیں کہ کچھ تھوڑا سا جو فائنینسنگ فنڈنگ ہے اس کو بڑھایا جائے. اب دونوں جو ہیں ان کو میچ کرنا ہے, کہاں تک میچ ہو سکے وہ ابھی تک کوئی اسپیل آؤٹ نہیں ہے. سیکٹ جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہے انہوں نے اپنی وہی جو ایک پازیٹیو پرسیپشن ہے کہ جی چائنا یہ کرے گا, چائنا وہ کرے گا, انہوں نے وہ بولا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بولے سردار صاحب جو دل میں بات ہے نا آپ بول دیں, آپ ایسے روکے نہیں اپنے آپ کو کہ میں نہیں بولوں, آپ بول دیں. نہیں الحمدللہ میں اس سے گھبراتا نہیں ہوں, لیکن ایک چیز ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو خود پبلکلی آ کے ایک چیز اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہے, دیکھیں ہمارے پہ جیو اسٹریٹجک سٹریس ہے بہت بڑا, ایران کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی. اور افغانستان میں سچویشن آپ کے سامنے ہے, میں ورڈ لمبو تو یوز نہیں کر سکتا, لیکن آپ دیکھیں ابھی تک ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ریکگنیشن نہیں ملی, اور وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے, لیکن جو مائکرو لیول پہ ٹریڈ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ڈارک کلاؤڈز ہیں اراؤنڈ آن دا سی پیک, دے شوڈ اسپیل آؤٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اسٹوری جناب سی پیک کے اتھارٹی کے چیئرمین یا دوسرے آگے کہیں کہ جی یہ ہو جائے گا اتنے بلین کی. بھئی آپ 64 بلین جو ہے اس کو اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ ارلی ہارویسٹ. Actually, Sardar Sahab, there is a wish list that Pakistan has. Now we've also developed a wish list. I'll just spell out some of the things in the wish list. The top of the agenda is energy agreements that have been made with China. And in the past we have been talking about a G2G relationship. Unfortunately, a very prominent personality from Pakistan went to China and tried to renegotiate on that, and he was told that they cannot be renegotiated with the government, they are actually B2G, which suddenly opened our eyes that what we were thinking of as a G2G relationship is actually a B2G relationship from China's end. This broke our heart, and that's why there's a problem. Secondly, the behavior of China when there were aggressions from the Indian side and China kept mum also gave a very wrong message. हमने तो यहाँ पे इतना ज़्यादा उसे नहीं कहा, लेकिन obviously quarters that are in power in Pakistan felt very offended that when there was an incursion from India's side, China did not react. ये मेरा I don't know. फिर मैं अब इसके बाद आपकी जानिब वापस आता हूँ. मेरे साथ अहमद चिनाई साहब भी हैं. अहमद चिनाई साहब आपकी जानिब जाता हूँ. चलें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, सरदार साहब ने तो तरीके से बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया. Was it a successful tour of China? क्या कहते हैं आप? देखिए, जो गवर्नमेंट साइड से नोटिफिकेशन आया है वो ये कहता है कि ये एक सेटिस्फैक्टरी टूर था, लुब उसका ये है. तो इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता कोई वर्ष नहीं हुआ हमारे साथ, और बेहतरी की हमेशा उम्मीद रखी जा सकती है. मैं अपना बड़ा फ्रैंक और कैंडिड ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुलाकातें होनी भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कि इन द वेक ऑफ चाइना इन्वेस्टिंग अबाउट $60 बिलियन इन पाकिस्तान in the name of CPEC, उसमें जो है वो इसकी कंटिन्यूटी भी रखनी थी, उसकी ब्रीफिंग भी देनी थी, उसकी अपडेट देनी थी, और कहाँ कहाँ हिचेज आ रही हैं उसको भी डिस्कस करना था. तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज स्ट्रेंथनिंग और रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनिंग और बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी था. नहीं, लेकिन आपने देखिए क्लैरिटी मुझे देनी है. आपने भी बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कहा कि टूर वाज सेटिस्फैक्टरी.
from what you have judged from the statements that have come through to you officially, but it should have been an outstanding success. What do you say to that? It should have been. देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैंने, आप जब मुझे ये कह रहे हैं कि जी मैंने भी बड़ा रिजर्व होकर कमेंट दिया, तो मैंने रिजर्व होकर नहीं दिया. मैंने शाह महमूद कुरैशी की तरह या फवाद चौधरी की तरह इसको ग्रैंड सक्सेस नहीं करार दिया. और मैंने उन्होंने दिया है जो पाकिस्तान का मुश्तरक का स्टेटमेंट आया है, उसकी बुनियाद पे कहा है कि ये एक सेटिस्फैक्टरी विजिट था. और ये भी मैंने कहा कि इस किस्म की जो विजिट्स हैं वो निहायत ज़रूरी होती हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हो, ताल्लुकात भी पैदा हो और आगे जो है वो अच्छी उम्मीद हम रख सकें. बड़ी अहम बात आपने की है और जैसे आपने बड़ा मैं कहूँगा मुतवाज़िन किस्म का जवाब दिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड की है. सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, आपकी जाने वापस. सब कुछ चीज़ें एजेंडा के ऊपर थी. मैंने जिक्र किया कि पहला एनर्जी का इशू था, दूसरा आपको पता है कि पाकिस्तान को फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो पैसे हमें मिलें, और थर्ड ये है कि ऑब्वियसली हम किसी लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट जिसका आप जिक्र कर चुके हैं, तो आई थिंक उसके ऊपर तो आपने काफ़ी ब्रीफ कर दिया कि इन्वेस्टमेंट आने के लिए तो क्या क्या करना है. लेकिन एनर्जी डील्स के ऊपर सर, जब तक चाइना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा, अपना इन्फ्लुएंस नहीं यूज़ करेगा सो कॉल्ड B2G कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता जो आप कह रहे थे ना कि फास्ट पेस सीपेक. तो ऐसे ही मेरा ख्याल है. आप क्या कहते हैं इस बारे में? अली भाई, अलाउ मी टू टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली. Yes. कि आपने B2G बोला, मैं उसको फिर G2G पे लाऊंगा, इसलिए कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बीजिंग में गया या इस्लामाबाद में या कराची में या कोयटा में, वहाँ पे यही एक सेक्शन, कभी भी चाइनीज़ हाई लेवल पे बात हो तो वो कहते हैं कि जी हम वही करेंगे जो इस्लामाबाद बोलता है. इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड गिव इनपुट टू फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट विल टेक इट फर्दर अप टू चाइना. येस, नाउ सेकंड फेज कम्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, SIZs हैं, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़े अफसोस से मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं नज़र आता कि फेडरल गवर्नमेंट कभी भी सूबाई हुकूमतों को कॉन्फिडेंस में लेती है. अब वो सूबाई हुकूमतों को अंडर डेवोल्यूशन, अंडर 18th अमेंडमेंट पूरा इख्तियार है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को निगोशिएट कर सकते हैं, फॉरेन फंडिंग के लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनका इख्तियार नहीं है, इख्तियार होगा भी नहीं. क्यों? आप डेवोल्यूशन को अलग छोड़ दें, लेकिन एक इख्तियार नहीं है कि जब भी आप कपल ऑफ मिलियन डॉलर से ऊपर जब अमाउंट जाती है तो यू नीड सॉवरेन गारंटी. तो सॉवरेन गारंटी इज इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो अल्टीमेटली कहीं भी हो तो फंसता इंसान जाके फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है. नो, दिस हैज टू बी क्लीन्ड अप. दिस है, आपको पता है, जब you want this to be streamlined. When this government came in, I don't want to name two ministers and embarrass them also, कि वो दो मिनिस्टर्स ने जी सीपैक पे क्वेश्चन कर दिया. ये नहीं डिप्लोमेटिक ब्लंडर कि आपका एक सुपर पावर के साथ एग्रीमेंट है, इतनी बड़ी उनका एहसान है हमारे पे, और वो कह रहे हैं जी बहुत महंगा कर लिया, हम इसको रीनेगोशिएट नहीं, but they were just trying to advocate Pakistan's interests, sir. They were just trying to advocate. No, Pakistan. what do you think the previous will not, they didn't negotiate it as Pakistan, they also negotiated as Pakistan. देखिए, गवर्नमेंट को ये चीज पॉलिटिकल चेंज करनी है. You have to stand by with the sovereign agreements. You have to stand by वो कम वोट में, वो बेअदबी की माफी, इंसान की हुकूमत है या जानवर की हुकूमत है. We are stuck here. It's catch-22 situation. It's something like that. It is, but you have to abide by. चलें, I'll just give a moment to Ahmed Chinoy साहब to reply to this as well. एक छोटी सी मैंने ब्रेक भी लेनी है, लेकिन अहमद चिनॉय साहब से मैं लूंगा इस पर इनपुट, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. इससे पहले कि दोबारा से सीपेक के मौजू के ऊपर जाऊं और उस मौजू पर भी बात करूं, लेकिन मेरे ख्याल एटलीस्ट दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स कि नॉट ओनली शुड आई सल्यूट आवर डिफेंस फोर्सेस एंड आई विल डू दैट फॉर्मली एज वेल वंस अगेन, लेकिन ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन बलूचिस्तान
in the past couple of weeks has been alarming, where the enemies of Pakistan have tried to hurt our interests, causing casualties, and I would say that it has been most unfortunate کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے. لیکن is it not the responsibility of the provincial government also to play a role to do something about this? اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. مختصراً میں چاہوں گا سردار شوکت پوپل زئی صاحب، بہت سینسٹیو موضوع ہے، لیکن میں نے کہا it is essential that they also come out and say something about it. But I haven't heard. Prime Minister has gone to Balochistan. The top leadership of our institutions has gone there. But unfortunately visibility نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ مجھے بتائیے، پھر میں احمد چنائے صاحب کی جانب جاؤں. جی علی بھائی، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یو نیڈ اے ویری کنڈیوسو سیکورٹی انوائرمنٹ. انفارچونیٹلی میں پہلے انیشیل کلمات میں عرض کر چکا ہوں کہ وی ہیو اے اسٹریٹجک پریشر اینڈ اسٹریس آن دی پروونس آف بلوچستان بارڈرنگ ایران اینڈ افغانستان آلسو. اور آپ کو پتہ ہے یہ پرٹیکولرلی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دیر از نو سیکرٹ بیکاز دا ٹائمنگ واز سچ دیٹ پرائم منسٹر آف دس کنٹری واز وزٹنگ فار اے بائیلیٹرل ڈیپتھ ریلیشن شپ ود چائنا. اس وقت یہ چیز کی گئی تاکہ دنیا میں اللہ نہ کرے پاکستان کو امبیرسمنٹ کرنی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل انسٹیٹیوشن، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری صوبائی حکومت کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی آج بھی بلوچستان جو ہے وہ سیکورٹی وائز اے اور بی ایریا میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ان پہ، جو یونیفارمڈ ایجنسیز ہیں ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے، اور جو گورنمنٹل پروونشل گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری تو ہے لیکن ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پوری سپورٹ دینی چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو، اور پروونشل گورنمنٹ کو اپنی آنکھ اور دماغ دونوں چیزیں کھولنی چاہیے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ٹریننگ دیں، اور پرٹیکولرلی پولیٹیکلی جو ہمارے ٹرائبز ہیں ان کو امپاور کریں. الحمدللہ ہمارے ٹرائبز ایسے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کی سیکورٹی انٹرسٹ میں اپنے مفادات کو سیف گارڈ نہ کر سکے، بالکل کر سکے. But the provincial government has to, rather playing with the politics, they have to take them. Also has to chip in and play a role, a supporting role, in order to facilitate the peace process, the peaceful جسے کہیں گے environment in Balochistan. یہاں پہ احمد چنائے صاحب آپ کی جانب آؤں گا. احمد چنائے صاحب، بات ہو رہی تھی سی پیک کے متعلق، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیورٹی لسٹ میں ایکچولی ایشو تھا، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، وہ انرجی پروجیکٹس. اب ایشو یہ ہے کہ سردار شوکت پوپل زئی صاحب نے کہا ہے کہ دس از ڈیفینیٹلی اے G2G, بٹ اف اٹ از اے G2G then I think that do you think that they will give us some relief, the Chinese government will give us some relief when it comes to such a huge burden on our energy payments? کیا کہتے ہیں آپ؟ جی احمد چنائے صاحب. احمد چنائے صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ معذرت، میرے خیال سے دوبارہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. سردار شوکت پوپل زئی صاحب، معذرت، ان کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا. اگلا سوال میں نے آپ کے لیے سوچ کے رکھا تھا، وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. بات کچھ ایسی ہے کہ ایک جانب جیسے آپ نے بتایا کہ سست روی کا اشارہ مل رہا ہے اور لوگ ایسا تاثر لے رہے ہیں، دوسری جانب ہماری ایک وش لسٹ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جانے سے پہلے منسٹر آف فائنینس اس وش لسٹ کا ذکر کر چکے ہیں. واپس آنے کے بعد چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا بھی آپ نے بیان سنا، وہاں پر بھی آپ نے سنا کہ کیا کامنٹس اور ایکسپیکٹیشنز ان کی ہیں. یہ انڈسٹریلائزیشن کیا ہے، اور اس انڈسٹریلائزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کین انڈسٹریلائزیشن within the ambit of CPEC take place in existing industrial areas if we cannot go to special economic zones? ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ is there some way to pour the money into the Pakistani economy even if we are not mobilizing special economic zones? کیا کہتے ہیں؟ Well, it could be both way, لیکن میں سمجھتا ہوں I don't know about this کہ پلاننگ کمیشن نے یا سی پیک اتھارٹی نے کوئی ایسا ہوم ورک کیا یا کوئی ریسرچ کی. میں بلوچستان کے ریفرنس سے ضرور آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے کی. دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے لوکل پاپولیشن کو انوالو کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو برنگ انڈسٹریلائزیشن اور اکنامک ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو دا لوکل ریسورسز. اب فیڈرل گورنمنٹ کی جو تھرسٹ ہے، جو وچ آئی کوڈ سی از دی ری ایلوکیشن آف چائنیز انڈسٹریز ٹو پاکستان. کیونکہ وہاں پہ تھوڑا جو لیبر ہے وہ ایکسپینسو ہو رہا ہے،
اور ریسورسز ایکسپینسو ہو رہے ہیں, تو دے آر ٹرائنگ ٹو گو ان دا لو کاسٹ ایریا. سو نو ڈاؤٹ پاکستان از اے لو کاسٹ ایریا, بٹ ہم صرف اگر ان کو یہ لے آئیں سوری کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ انڈسٹری پاکستان میں لے آئیں, ہمیں وہ چاہیے جو ایگریکلچر بیسڈ ہو, لائف اسٹاک بیسڈ ہو, مائننگ ہو, which is more fitting to the existing system. یہاں پہ احمد چنائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. احمد چنائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ احمد چنائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ معذرت, میرے خیال سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, 2-3 مرتبہ کوشش کر چکے ہیں لیکن میرے خیال سے ان کی آواز میرے تک یا میری آواز ان تک نہیں جا رہی. سردار شوکت پوپل صاحب, سوری فار انٹرپٹنگ یو, آپ کہہ رہے تھے کہ وی ول ہیو ٹو ناؤ اسٹریم لائن ان سچ اے وے کہ ایگریکلچر کے اندر, اینیمل ہسبینڈری کے اندر یا ان شعبوں کے اندر پیسے ہیں. جی ایک میں عرض کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ابھی تک یہ ایکسرسائز نہیں کی, دے شوڈ ڈو اٹ, کہ وہ جو ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں پلس جی 5واں صوبہ بھی آ گیا گلگت بلتستان, 5 صوبوں کو الائن لے کے ایک ہیوی قسم کی کانفرنس کروائیں اور وہ پھر ان پٹ لیں سب سے کہ ایگزیکٹلی واٹ شوڈ ہیپن. آپ صرف پلاننگ کمیشن تک محدود نہ رہیں یا پروونشل گورنمنٹ سے ایک لیٹر یا رپورٹ نہ منگوا لیں کہ ہم کیا کریں, which is very important. Federal government has not done that. They should do it and they should bound. میں سمجھتا ہوں جو empowered ministry ہے وہ planning and development ہے. You have اسد عمر صاحب, let them spell out کہ ان کے ڈرا میں کیا ہے یا ان کی فائلوں میں کیا ہے. We don't know about that. ابھی let me take the opportunity here to say a few things. سب سے پہلے تو میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایف سی کے ہمارے سپاہی, ہمارے افسران, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آج تک میڈیا کے اندر نہ تو ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا, نہ ان کی بہادری کا ذکر کیا گیا, نہ ان کی کاوشوں کا ذکر کیا گیا. فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی بہت ہی مشکل اور پیچیدہ حالات کے اندر دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے. میں انہیں اندرونی دشمن نہیں کہوں گا کیونکہ محب وطن پاکستانی کبھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے, یہ ہمارے بیرونی دشمن ہی ہیں. اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے ایف سی کے بھائیوں, سپاہیوں, افسران کو سلام پیش کریں. ان کی قربانیوں کو, ان کی محنتوں, کاوشوں کو, بڑے مشکل علاقوں میں کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اور ہمارے یہاں کہیں ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی. ہر وقت پاکستان رینجر زندہ نہیں, کن مشکل حالات کے اندر ہمارے ایف سی کے سپاہی اور افسران کام کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہمت اور جرأت کے ساتھ روز تقریباً ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیا کے اوپر کبھی بات آتی ہے, کبھی نہیں آتی. یہ امپرووائزڈ ایکسپلوسیو سڑکوں پر لگاتے ہیں, ان کی چوکیوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, ان کے اب تو ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر دیا. تو میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایف سی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان کے پورے سیٹ اپ اور اپریٹس کو سلام پیش کرتا ہوں. مشکل جگہ پر کام کرتے ہوئے, مشکل حالات میں کام کرتے ہوئے ملک کا دفاع کر رہے ہیں, قوم پہ, ملک پہ جان نچھاور کر رہے ہیں. میں آپ کو واقعی میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. آج تک پاکستان میڈیا کے اندر کبھی بھی آپ کے مثبت کردار پہ بات نہیں ہوئی. فلاح و بہبود پر بھی بہت کام ہو رہا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ پر بھی آپ کام کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ون دا وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈس, تاکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکے, اور اس پر اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جنرل ناصر جنجوعہ صاحب ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ان کی بڑی کاوشیں رہی ہیں ماضی کے اندر اس پہ, اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی پرامن طریقے سے وہ لوگ جو کہ خفا ہو گئے ہیں ان کو دھارے میں لانا چاہیے, اور جو ملک کے خلاف ہیں ظاہری بات ہے دے آر بینگ ڈیلٹ وتھ اپروپریٹلی. پتہ نہیں سردار شوکت پوپل صاحب آپ نے یہ سنا ہو میڈیا پر یا نہیں, لیکن آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ایک بھی اینکر پاکستان کا کھل کے یہ بات کہے. میں مانتا ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر ایک اور طریقے سے خبر کو پیش کیا جاتا ہے, لیکن ان کی محنتیں, سر آپ جانتے نہیں کتنے مشکل حالات کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں ایف سی والے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کہتے ہیں آپ سردار صاحب؟ بالکل کوئی شک نہیں اس میں, اور پوری قوم کو فخر بھی ہے اور ہمیں ان کو سلام دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور مدد کرے. اور میں سمجھتا ہوں سائملٹینیسلی ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو ان کے علاوہ جو ادارے ہیں, جو سیکیورٹی ادارے کرتے ہیں, ان کے سبارڈینیٹ ہیں یا جونیئر ہیں,
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو یہ رسپانسبلٹی دینی چاہیے کہ پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل حفاظت ان کی ذمہ داری بھی ہے. ان کی ذمہ داری. یہاں پر احمد چنائے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد چنائے صاحب معذرت آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، بہت دفعہ میرے خیال رابطہ بیچ میں ٹوٹ گیا. احمد چنائے صاحب میں میرے خیال پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹیلی ویژن اینکر ہوں جس نے ایف سی کی جو خدمات ہیں ان کو میڈیا کے سامنے رکھا ہے، اور میں چاہوں گا آپ بھی اس سلسلے میں اگر چاہیں تو ضرور بات کریں کہ ایف سی کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے افسران جو ہیں، سپاہی جو ہیں، انہوں نے جان نچھاور کی ملک کے لیے. آپ بھی اس بارے میں کچھ کہیے. جی جی احمد چنائے صاحب. میرے خیال ان کی آواز پھر مجھ تک نہیں پہنچ رہی، میں معذرت کرتا ہوں اس بات کے لیے. تو میرے خیال دوبارہ سے ان سے رابطہ کر لیں گے اس سلسلے میں. میرے خیال اگلی مرتبہ ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے تو وہ براہ راست ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. سردار شوکت توپلزئی صاحب معذرت، بیچ میں کبھی کبھار کمیونیکیشن آپ کو پتہ ہے گیپ آ جاتا ہے. میں جس موضوع پر بات کر رہا تھا دوبارہ سے اس کے اوپر آ جاتا ہوں. سر اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں. سوری، ایک آپشن آپ کو ویسٹ نے بھی دیا ہے، بولا یہ سب چھوڑ دو، ہماری والی اسکیم میں آ جاؤ، ہماری اسکیم زیادہ بڑی ہے، نوٹو بھی دیں گے، آئی ایم ایف سے نوٹو دلائیں گے بھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈ کے بھی دروازے کھول دیں گے، دوبارہ سے ہمارے پاس آ جا. میرے والد آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور